بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کہ اللہ تبارک و تعالی کسی گناہ پر اتنا جلدی نہیں پکڑتے جتنا جلدی اللہ تبارک و تعالی ظلم پر پکڑتے. جب انسان ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت جلدی پکڑ آ جاتی ہے، اور ظلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ناراضگی اترتی ہے کہ بعض دفعہ قوموں کی قومیں اس کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہیں. اور ظلم کسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھنا ظلم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے ظلم کی وجہ سے. یہ جو مسلمانوں پہ ایک بہت بڑا عذاب آیا تھا چنگیز خان کی صورت میں، مسلمانوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی مسلمانوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسا، اس کی بنیادی جو وجوہات لکھی ہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک مسلمان بادشاہ نے ظلم کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی کہ چنگیز خان کے لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ دریا کے اندر شکار کر رہے تھے، مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے. تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے جو مسلمانوں کی طرف سے وہاں دریا کی حفاظت کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو پکڑا اور ان کو ساتھ جو ہے ظلم کا معاملہ کیا، ان سب کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے. تو چنگیز خان نے وہاں سے پیغام بھجوایا مسلمان بادشاہ کے پاس کہ تمہارے فوج کے لوگوں نے بغیر کسی وجہ کے میرے فوجیوں کو، میرے جو سپاہی تھے ان کو قتل کر دیا ہے، تو اس ظلم کا بدلہ مجھے دلوا دو. تو جو یہ ایلچی گئے تھے، یہ قاصد گئے تھے مسلمان بادشاہ کے پاس، تو اس مسلمان بادشاہ نے کیا معاملہ کیا کہ ایلچیوں کے ساتھ، قاصدوں کے ساتھ تو کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کیا جانا چاہیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یہ کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے. تو اس مسلمان بادشاہ نے کیا کیا، سارے اس کے جو قاصد تھے ان کو قتل کروا دیا، اور ایک کو چھوڑا اور اس کی ایک پونچھ مڑوا دی اور ایک بھون مڑا دیا، سر مڑا دیا، اور کہا کہ یہ ہماری طرف سے جواب. تو وہ کتابوں میں لکھی ہے یہ بات کہ چنگیز خان وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا اور ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے مسلمانوں کے خدا، مسلمانوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے اس ظلم کا بدلہ دلوا. تو ایک اللہ والے تھے، وہ جب مسلمانوں کی فوجیں صف آراستہ ہوئیں، ادھر کافروں کی فوجیں یا چنگیز خان کی فوج صف آراستہ ہوئی، آمنے سامنے ہوئی ہیں، تو اس ایک اللہ والے جو مسلمانوں کی فوج میں سے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے آواز سنی کہ کافروں کی فوج کے اوپر سے آواز آئی ہے، کوئی غیبی آواز تھی کہ یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار، اے کافروں ان فاسقوں فاجروں کو قتل کر دو. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آواز کو سنا تو میں وہاں سے چل پڑا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے کہ مسلمانوں کو فاسق فاجر کہا جا رہا ہے، اور کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہی فرما رہے ہیں کہ ان فاسق فاجروں کو قتل کرو. اس وجہ سے میں وہاں سے چل پڑا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب، اور عذاب کا کوڑا کیسا برسا ہے کہ کتنی نسلیں اس کی وجہ سے قتل ہوئی. اس لیے ظلم کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور لیتے ہیں، مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں. جسے پاک میں